اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کہاں پہ موجود ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی سورت کا نام سورت البقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہتا تھا، اور اس کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ بھی جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیکوکار ثابت ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا، اور تیسرے حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور تیسری رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے بعد جا کر یوں دعا مانگو کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ یہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورہ کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ میں فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت ہو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہوگا، تو اے بیٹے، تم مجھ سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں بھی یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت میں طلب کر لینا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دی۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان سے یا اس کی دم سے لاش کو مارو گے تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر تمام لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کا رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و پرید کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ان کو ویسی ایک گائے ملی تھی جس کی ان کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے بدلے میں سونا بھر کر ان کی قیمت کو دیا اور اس کو خرید لیا، اور پھر ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے مجھے قتل کیا تھا، چنانچہ میرے مال کے لالچ میں انہوں نے مجھے قتل کر دیا ہے، یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دنوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس کو کثیر دولت سے وہ مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیات میں اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے، قوم کے لوگ بولے کہ اے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بخدا میں مذاق کیوں کروں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو بوڑھی نہ ہو نہ بچیا ہو، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جو پیلے رنگ کی ہو، جس کی رنگت دیکھنے والوں کو اچھی لگتے ہے،
اور وہ گائے ایسی ہو جس سے کبھی کام نہ لیا گیا ہو، کبھی خدمت نہ لی گئی ہو، اور وہ کھیت میں پانی نہ بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ تمام نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو بتا چکے تو وہ لوگ بولے کہ اب آپ نے بات ٹھیک کہی ہے۔ اس طرح سے پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، گائے کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 8۔ اس واقعے سے بہت ساری عبرت انگیز اور نصیحت باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ جیسے اس مرد صالح نے صرف ایک بچہ چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ اس کے وارثوں کو ایک بچے کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیاں کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کے لیے خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے، جیسے اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا تھا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر جب ان لوگوں نے بحث کرنا شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، تو سارے لوگ مصیبت میں پڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جو بالکل نایاب تھی، اور اس کی قیمت بھی ان لوگوں کو زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں شاید ہی کسی گائے کی اتنی زیادہ قیمت ہو۔ نمبر 5، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 7، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پیلے رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اور اس کو بہت ہی کم غم ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا کہ تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔